بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں۔ اللہ کے صفاتی نام علماء نے کوئی 4000 سے زیادہ اللہ کے صفاتی نام ذکر فرمائے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دعا پڑھی ہے، بڑی عجیب دعا ہے، بڑی عجیب دعا ہے۔ اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، اے اللہ میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک، اے اللہ میں تیری بندی کا بیٹا ہوں، ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک، اے اللہ تیرے فیصلے جو میرے بارے میں ہیں وہ برحق ہیں، تو نے جس حال میں مجھے رکھا وہ تیرا فیصلہ برحق ہے۔ اب اگلے کلمات سنیں۔ اللہم انی اسألک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک، اے اللہ میں تجھ سے ان تمام ناموں کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو نام آپ نے اپنے لیے رکھے، او انزلتہ فی کتابک، اے اللہ ان تمام ناموں کا واسطہ دیتا ہوں جو آپ نے اپنی کتابوں میں نازل فرمائے، او علمتہ احدا من خلقک، اے اللہ ان تمام ناموں کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جو آپ نے اپنے کسی بندے کو سکھائے، مخلوق میں سے کسی کو سکھائے، انسانوں کو، جنات کو، ملائکہ کو، اور او استأثرت بھی فی علم الغیب عندک، اے اللہ ان تمام ناموں کا واسطہ جو نام تو نے اپنے پاس چھپائے ہوئے ہیں جن کا تو نے اظہار نہیں کیا، اور ان کا اظہار کب ہوگا؟ قیامت میں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر میں اللہ کے دربار میں سجدے میں پڑ جاؤں گا اور اللہ کی حمد و ثنا ان کلمات کے ساتھ کروں گا کہ جو ابھی مجھے نہیں آتے اسی وقت اللہ مجھے بتائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کچھ اللہ کے نام ایسے بھی ہیں جو اللہ نے کسی کو ابھی تک نہیں بتائے، صفاتی نام۔ تو یہ ساری دعا جو ہے، اس کے بعد اگلے لفظ سمجھیے گا، یعنی رسول اللہ نے یہ دعا مانگی، اے اللہ تجھے سارے ان ناموں کا واسطہ جو تو نے اپنے لیے رکھے، ان سارے ناموں کا واسطہ جو تو نے کسی کتاب میں اتارے، ان سارے ناموں کا واسطہ جو آپ نے کسی بھی مخلوق کو سکھائے، ان سارے ناموں کا واسطہ جو تو نے غیب میں چھپائے ہوئے ہیں۔ کیا مانگنا چاہ رہے ہیں؟ مانگا کیا ہے وہ سنو۔ رسول اللہ نے مانگا کیا ہے؟ اتنے سارے واسطے دے کر ہم اور آپ کیا مانگیں گے؟ اے اللہ میری بیماری ٹھیک کر دے، اے اللہ میرا کاروبار اچھا ہو جائے، اے اللہ میرے بچے اچھے ہو جائیں۔ منع نہیں ہے یہ بھی مانگو، لیکن رسول اللہ نے کیا مانگا وہ دیکھو۔ یہ سارے واسطے دے کر کہا ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ ان سارے ناموں کا واسطہ دے کر میں یہ مانگتا ہوں اے اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا۔
اور وہ نور بصری، اے اللہ میری آنکھوں کا نور اسے بنا دے، وجلاء احزانی، اے اللہ میرے جو غم ہیں، پریشانیاں ہیں، اے اللہ ان پریشانیوں کو دور کرنے کا اس کو ذریعہ بنا دے، اے اللہ جن مشکلات میں گھرا ہوا ہوں ان مشکلات سے نکلنے کا راستہ اس کو بنا دے۔ اللہ اکبر۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ اے اللہ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا۔ تو بہار، جب موسم بہار ہوتا ہے تو موسم بہار میں کیا ہوتا ہے؟ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ، ہر طرف پھول ہی پھول، اور کیاریاں ہی کیاریاں پھول کھلے ہوئے اور خوشبو آ رہی ہے، اور سبزہ زار ہو، اس میں بیٹھنے کو آدمی کو جی چاہتا ہے، اور وہاں بیٹھ کر انسان کے طبیعت کو فرحت محسوس ہوتی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے، سکون آدمی کو ملتا ہے۔ اے اللہ اسی طرح سے جیسے موسم بہار سے انسان لطف اندوز ہوتا ہے، اے اللہ مجھے اسی طرح سے قرآن سے لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ہے دعا اللہ کے نبی کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس طرح سے موسم بہار انسان کے جسم کو فرحت دیتا ہے، اسی طرح سے قرآن مجید انسان کی روح کو فرحت دیتا ہے، انسان کی روح کو تازگی بخشتا ہے۔ اس لیے اللہ سے یہ مانگا کرو کہ اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا، سمجھنے کی بھی کوشش کرو، اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا، اور اللہ اس قرآن کو میری آنکھوں کا نور بنا۔ تو نور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روشنی۔ اور روشنی کا مطلب جیسا ایک آدمی اندھیرے میں چل رہا ہے تو گھڑے میں گر سکتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس روشنی ہے، چراغ موجود ہے، ٹارچ موجود ہے، لائٹ موجود ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ وہ گھڑے میں نہیں گرے گا، مشکل سے بچ سکتا ہے۔ اے اللہ اسی طرح سے قرآن کو میری آنکھوں کا نور بنا کہ ہر گمراہی کے گھڑے سے میں بچ سکوں، ہر ضلالت سے میں بچ سکوں، ہر برے راستے سے میں بچ سکوں، اور ہر نیک راستے پر میں آ سکوں۔ تو اس لیے بھائی اللہ کا کلام جو آپ نے از اول تا آخر سنا ہے اور سنایا گیا، پڑھا ہے، اور آپ نے نماز تراویح میں سنا ہے، اس کا یہ حق ہے کہ اس اللہ کے کلام کو سمجھو۔ جو آیات حضرت قاری صاحب نے تلاوت کی میں نے بھی انہی کو پڑھا ہے، اور ان آیات مقدسہ کے اندر اللہ پاک نے ایک انسان سے گلہ اور شکوہ فرمایا، اور وہ گلہ اور شکوہ بھی لفظ رب سے کہہ کر فرمایا، یا ایہا الانسان، اے انسان، مسلمان، کافر، یہودی، نصرانی، دیہاتی، شہری، مالدار، غریب، فقیر، سب کو اللہ نے سب کو خطاب فرمایا۔ کیا کہا؟ ما غرک بربک الکریم، تجھے کرم کرنے والے رب سے کس نے غافل کر دیا؟ اللہ اکبر۔ ما غرک بربک الکریم، جیسے کوئی ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے، ارے بیٹا مجھ سے تجھے کس نے دور کیا؟ کس کی باتوں میں آ کر تو مجھ سے دور ہو گیا؟ باپ کہے، ارے بیٹا کس کی باتوں میں آ کر، کس کے دھوکے میں آ کر، کس کے فراڈ میں آ کر تو مجھ سے کٹ گیا؟ اللہ ایسا گلہ کر رہا ہے، ما غرک بربک الکریم، تیرے کرم کرنے والے رب سے تجھے کس نے دور کیا؟ اور یہاں لفظ رب اور لفظ کریم، اللہ اکبر۔ لفظ رب اللہ کی وہ صفت ہے، سب سے پہلی جو وحی آئی اس میں رب کا تعارف ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سب سے پہلی سورت قرآن کے شروع میں الحمدللہ رب العالمین، رب کی بات آئی۔ اور سورہ بقرہ کا جو موضوع ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اس اللہ کی بندگی کرو جو تمہارا رب ہے۔ آخری سورت قل اعوذ برب الناس،
اس سے پہلے قل اعوذ برب الفلق، اتنا رب کو دہرایا، آغاز بھی رب سے، اختتام بھی رب سے، سب سے پہلی وحی بھی اسی پر، اور شروع کی جتنی بھی وحی اترتی گئی ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، یہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کے بعد یہ وحی آئی، اس میں بھی رب کی بات آئی، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ پھر مدثر آئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، وہاں پر بھی رب کی بات آئی۔ نون والقلم آئی، نون والقلم وما یسطرون، آگے ما انت بنعمت ربک بمجنون، وہاں پر بھی رب ہی کی بات آئی۔ تو سب سے پہلا انسان کو جو تعارف پیش کیا گیا اللہ کا، وہ لفظ رب کے ذریعے سے تعارف پیش کیا گیا۔ کیوں؟ رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رب کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا سے، پیدائش سے بھی نہیں، اس سے پیچھے چلے جائیے، انسان کے پیدا ہونے کے اسباب، ماں باپ کی خوراکیں، کھانے پینے کی چیزیں، اور ان تمام سے انسان کو تقویت ملتی ہے، آدمی جوان ہوتا ہے، پھر ازدواجی زندگی سے منسلک ہوتا ہے، پھر جناب دنیا میں آنے کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ معنی یہ ہوا کہ تمہیں دنیا کے اندر وجود بخشا اللہ نے، جو تمہارا رب ہے، اسی رب نے تمہارے دنیا میں آنے کے اسباب پیدا کیے، اسی رب نے تمہارے ماں باپ کو بنایا، اسی رب نے تمہارے آباء و اجداد کو بنایا۔ اس لیے سورہ بقرہ کا جو موضوع ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں بھی بنایا اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی بنایا، سب کے سب دنیا میں آنے کا جو سبب ہے وہ اللہ کی صفت رب، وہ کار فرما ہوئی تو انسان بنا، اس لیے لفظ رب کو ذکر فرمایا۔ تو اب لفظ رب کا یہ معنی ہے کہ تدریجاً آہستہ کمال تک پہنچانا۔ بچپنا، جیسے پہلا آدمی دنیا میں ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، وہاں کا انتظام اللہ نے کیا، خوراک کا جو ضرورت تھی اللہ نے وہاں اس کی پوری فرمائی۔ 9 ماہ تک ایک جگہ پر اللہ نے اس کو رکھا، باقی ساری کی ساری اس کی، اب 9 ماہ کے اندر، 9 ماہ میں اندر یہ دھڑکن بھی ہے، یہ حرکت بھی کر رہا ہے، اور یہ سانس بھی لے رہا ہے۔ کس طرح سے اللہ نے اس کے سانس کا انتظام فرمایا، اس کا دم نہیں گھٹا، اس کے کھانے کا انتظام فرمایا، اس کی تربیت کا اللہ نے انتظام فرمایا، نشو و نما اللہ پاک نے اس کی فرمائی۔ یہ کیا ہے؟ یہ رب ہے، رب۔ پھر پیدا ہوا، دنیا میں آ گیا، لالا کا سن تختہ، دانت نہیں ہے کہ تو کچھ کاٹ سکے، ہاتھوں کے اندر پکڑنے کی طاقت نہیں، پیروں کے اندر چلنے کی طاقت نہیں، کوئی روزی کا ذریعہ نہیں ہے تیرے پاس۔ اللہ نے ماں کی چھاتی سے اس کے لیے روزی کا انتظام فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب ہے، اس لیے کہ وہ رب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پہلا دن ہے بچے کا، گٹھی دی اور اس کے بعد حکم ہے کہ ماں اس کو اپنی خوراک دے گی، فیڈ کرائے گی۔ تو اب اس بچے کو کس نے سکھایا کہ یہاں سے دودھ کیسے حاصل کرنا ہے؟ یہ وہ رب ہے، ماں نہیں سکھا سکتی اس کو، فطرت نے اس کو سکھایا، اللہ نے اس کو سکھایا کہ یہاں سے دودھ کیسے حاصل کرنا ہے۔ پھر جب بھوک لگے گی تو جی ماں کو کیسے متوجہ کرنا ہے؟ رونا ہے۔ اس کو کس نے سکھایا کہ اس کو تجھے رونا ہے؟ گرمی میں تجھے رو کر اپنی ماں کے سامنے حاجت کا ظاہر کرنا ہے، غمی میں تجھے رو کر اپنی حاجت کو ماں کے سامنے ظاہر کرنا ہے۔ یہ کس نے سکھایا؟ یہ رب ہے، رب، یہ اللہ کی صفت رب ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی صفت رب ہے۔ اور پھر جب یہ جوان ہوتا ہے، فَلَمَّا اشْتَدَّ أَزْرُكَ وَقَوِيَ ظَهْرُكَ، اے انسان جب تیرے بازو مضبوط ہو گئے، جسم میں طاقت آ گئی، پہلے کون کھلاتا تھا؟ ماں۔ تھوڑا سا بڑا ہوا پتہ چلا نہیں ماں نہیں ہے، اصل تو باپ ہے، وہ محنت کر کے لاتا ہے، مزدوری کر کے لاتا ہے۔ پھر ذرا اور بڑا ہوا اور جوانی آ گئی، نہیں میں خود کرتا ہوں، میں خود کماتا ہوں۔ اللہ پاک گلا کر رہا ہے، بارزتنی بالمعاصی، اب گناہ کر کے تو میرے مقابلے میں آیا ہے، اب گناہ کر کے میرے مقابلے میں آیا ہے۔ اہذا جزاء یا عبدی، اے میرے بندے میرا یہ بدلہ ہے، میرا یہ بدلہ ہے۔
تو یوں اللہ نے گلہ فرمایا ما غرک بربک الکریم، اس کرم کرنے والے اللہ سے کس نے تجھے غافل کر دیا، کیوں دور چلا گیا ہے؟ اس لیے ہمیں واپس آنا ہے اللہ کے پاس. ہمیں گناہ، جو آدمی جتنا گناہ کرتا ہے تو گناہ کے نتیجے میں اللہ سے دور، شیطان کے قریب. اللہ سے دور چلا گیا، شیطان کے قریب ہو گیا. اور اللہ پاک نے پھر یہاں کیا فرمایا؟ الذی خلقک، اس اللہ سے، اس رب سے کس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا، جس نے تجھے پیدا کیا. فسواک، درست تجھے بنایا. فعدلک، اعضاء کے اندر اعتدال رکھا. یہ نہیں کہ ایک کان بڑا ہو گیا ایک کان چھوٹا ہو گیا، ایک دروازہ بڑا لگ گیا ایک تو مستری نے کام گڑبڑ کر دیا. ایسا نہیں. ایک ہاتھ چھوٹا ہو گیا ایک ہاتھ بڑا ہو گیا، ایک انگلی بڑی ہو گئی ایک چھوٹی ہو گئی. رب کا جو تناسب ہے، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ارحام کے اندر، رحم کے اندر وہ صورتیں اور شکلیں بناتا ہے. لا یضل ربی ولا ینسیٰ، وہ بھولتا بھی نہیں ہے وہ بھٹکتا بھی نہیں، اس کو غلطی نہیں لگتی. وہ غلطی نہیں لگتی کہ کسی ایک انسان کا ہاتھ نہیں، یہاں اس نے کسی حیوان کا ہاتھ لگا دیا، نہیں، ایک انسان کے کان کے بجائے کسی اور کا کان آ گیا، اس کو غلطی نہیں لگتی. اللہ اکبر. تو اس رب سے کس نے تمہیں غافل کیا؟ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور ماں اور بہنوں، یہ مبارک رمضان آتا ہے مہینہ اس لیے کہ اس رب سے جو انسان غافل ہو چکا، دور چلا گیا، واپس اللہ کے پاس جڑ جائے، اپنے اللہ سے اپنا تعلق قائم کر لے. اور اس تعلق کو قائم کرنے کا ذریعہ قرآن ہے، اس تعلق کو قائم کرنے کا ذریعہ روزہ ہے، صبح سحر کی دعائیں ہیں، افطار کے وقت کی دعائیں ہیں. ان اعمال کے ذریعے سے اس انسان کا اللہ سے تعلق قائم ہوگا. تو قرآن مقدس وہ عظیم ترین کلام ہے کہ جب انسان اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے تو کھول کر تلاوت کرے، اللہ سے بات کر رہا ہے. اور جب یہ پڑھتا ہے، مزے لے لے کے پڑھتا ہے، تو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول، رات کو میں قرآن پڑھ رہا تھا، نماز میں کھڑے ہو گئے اور میرے برابر میں میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا اور میرا بچہ بھی سو رہا تھا. اچانک میں نے دیکھا کہ آسمان کی طرف سے کچھ ایک بادل سا آیا اور اس میں روشنیاں تھیں، اور ان روشنیوں کو دیکھ کر میرا گھوڑا بھدکنے لگا اور دائیں بائیں مضطرب ہونے لگا. تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں رسی توڑ کر میرے بچے کو نہ کچل دے، اس لیے میں نے نماز مختصر کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آسمان سے فرشتے اترے تھے تیرا قرآن سننے کے لیے. اگر تو صبح تک پڑھتا رہتا نا، لوگ دیکھتے، نظارہ کرتے لوگ. ایسا اللہ کا کلام، اس لیے اس کو پڑھو بھائی. ہیں جتنے دنوں نے آپ نے سنا، تراویح ختم نہیں ہوئی ہے، اس سے تعلق نہ توڑو، اس سے ہمیشہ کا تعلق رکھو. یہ وفادار کلام ہے، یہ دنیا میں بھی وفاداری کرے گا، قبر میں بھی وفاداری کرے گا، حشر میں بھی وفاداری کرے گا. اللہ سے جھگڑے گا، اے اللہ میرے اس پڑھنے والے کی بخشش فرما. ایک ایک صورت جھگڑے گی، یا اللہ یا تو مجھے اپنے کلام سے نکال یا میرے پڑھنے والے کی بخشش فرما. اللہ اس کی بات سنے گا. اور جس شخص کے خلاف اس نے گواہی دے دی، قرآن نے، اس کی تباہی ہو جائے گی. اس لیے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، یا تو آپ کے حق میں گواہ ہوگا یا آپ کے خلاف گواہ ہوگا. تو بھائی اس کو اپنے حق میں گواہ بنانے کی کوشش کریں. جو باقی ایام رہ گئے ہیں ان کو بھی قیمتی بنائیں. میں تو یہ کہوں گا کیا ہی اچھی بات ہو، ایک اور شروع کر دے، دور پھر سے شروع کر دے. اللہ اکبر. کہیں گے ہم نے جلدی جلدی اس لیے ختم کیا تاکہ آخری عشرے میں ہم مزے سے جناب بازار میں کچھ شاپنگ کرنی ہے، کچھ خریدنا ہے، فلاں ہے. نہیں بھائی، تو اس میں تو اور کریں، سمجھے نا. تو میں ہمارے ہاں 29 کو ہم اس لیے ختم کرتے ہیں کہ آخر تک تاکہ جمی رہے تراویح، تاکہ مجمع جمع رہے، لوگ نماز پڑھتے رہے. 27 کو ختم کر دیا. حافظ صاحبان، اچھا میں وہ ساری مشقت اپنے اوپر لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے بھائی، مجھے بھی جی چاہتا ہے کہ یار میں بھی جلدی ختم کر جاؤں تو حافظوں کی طرح میں بھی مزے کروں. کبھی ادھر پڑھی، کبھی ادھر کڑی، کبھی ادھر شرارت کی، ادھر شرارت کی، کون کیسا پڑھ رہا ہے. دل تو ہمیں بھی چاہتا ہے، لیکن نہیں، ہم اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، لیکن مجمع تاکہ آخر تک قرآن سنتا رہے، مجمع کا قرآن سے تعلق رہے. جہاں آپ دیکھیں جس مسجد میں 27 کو، 26 کو، 23 کو، 24 کو ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ تراویحوں میں تعداد دیکھیے گا لوگوں کی کیا ہوتی ہے، وہ تسلسل ٹوٹ جاتا ہے. پھر سے شروع کر دینا چاہیے.
اور یہ عمل بھی ہے۔ تو اس لیے درخواست ہے کہ اپنا ربط قرآن سے اور بڑھائیں، آنے والے ایام اور آنے والی راتوں میں اور اپنا تعلق قرآن کے ساتھ بڑھائیں۔ اللہ پاک بہت قبول فرمائے۔ ویسے بھی اس گھر کے اندر اللہ پاک کی رحمتیں ماشاءاللہ اہتمام ہوتا ہی ہے، تفسیر کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آپ جو احباب باہر سے تشریف لائے ہوئے ہیں، مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں، سب سے میری درخواست ہے کہ اتوار کو یہاں تفسیر کا سلسلہ ہوتا ہے، سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ کا کلام سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہفتے میں ایک دن اگر 1.5 گھنٹہ ہم نے قرآن سمجھنے کے لیے دے دیا اور ہماری زندگی اگر اس سے بدل گئی نا، تو یہ ہماری نجات کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین۔ یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین، ہماری اس مجلس کو قبول فرما۔ اے اللہ یہاں پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اس گھر کے اندر رحمتوں اور برکتوں کو نازل فرما، آفات و بلیات اور شرور اور فتنوں سے اہل خانہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں یا اللہ درگزر فرما۔ اے اللہ اس پڑھنے کا ثواب اے اللہ ہم سب کے اعزہ اقربا، آباء و اجداد کے نامہ اعمال تک پہنچا۔ اے اللہ ہمارے تمام اساتذہ کرام، مشائخ عظام، علماء کرام، مفسرین، محدثین، تابعین، تبع تابعین، صحابہ کرام اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اور حضرت آدم علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام کے نامہ اعمال میں پہنچا۔ اے اللہ اس قرآن کی برکت سے سب کے درجات کو بلند فرما، ہماری اس مجلس کی برکت سے سب کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہمیں دین پر استقامت عطا فرما، ایمان پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ گناہوں سے بچنا آسان فرما، نیکی کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ جو باقی ایام اس مبارک مہینے کے رہ گئے ہیں، اے اللہ ان ایام کو صحیح طرح سے گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو، اے اللہ تراویح کو، اے اللہ زکوٰۃ و صدقہ و خیرات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ حاجت مندوں کی حاجات کو اے اللہ پورا فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما۔ اے اللہ اس قرآن مقدس کو ہمارے دلوں کی بہار بنا۔ اے اللہ اس کو ہمارے دلوں کی بہار بنا۔ اے اللہ اس کو ہماری آنکھوں کا نور بنا۔ اے اللہ اس کو ہمارے دلوں کا سرور بنا۔ اے اللہ اس کو ہمارے دلوں کا سرور بنا۔ اے اللہ غموں کے ذریعے زائل ہونے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ غموں کو دور ہونے کا اے اللہ ذریعہ اور ازالہ بنا۔ اے رحم الراحمین، اے اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی شفا بنا۔ اے اللہ اس کو ہدایت بنا ہمارے لیے۔ اے اللہ اس کو ہمارے لیے رحمت بنا۔ اے اللہ اس سے فیضیاب ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، بزرگوں کو، دوستوں کو، ماؤں بہنوں کو، سب کو فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما۔ اے اللہ جن کے دلوں میں حاجات ہیں اپنے فضل سے اللہ ان کی حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ جو قرآن یہاں حافظ صاحب نے سنایا، منیب صاحب نے، اے اللہ ان کا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خاندان والوں کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا، ہم سب کے بچوں کو اے اللہ ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہمیں اپنی اولادوں کی نیک اور دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری مجلس کو قبول فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے جو ہمارے حق میں خیر بہتر ہے وہ بھی ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔